نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ دیابنا کی طرف سے عبداللہ جناب نے ہم سنیوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ جس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ دعویٰ دے دیں۔ ہماری طرف سے دو دعویٰ گیا ہے۔ ایک تو مفتی مدثر رضا صاحب دامت برکاتکم کی طرف سے علماء عربہ دیابنا خصوصیت کے ساتھ مولوی اشرف علی تھانوی کی کتابچہ حفظ الایمان کے متعلق۔ اب اس ٹاپک پہ جو بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے سنا تھا عبداللہ کی زبانی کہ اس ٹاپک پہ مولوی عمیر دیوبندی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے جو علم غیب مصطفیٰ پر دعویٰ پیش کیا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا۔ اب اگر کوئی عطا کا منکر ہے تو وہ اپنا جواب دعویٰ لکھے۔ ایک بات ہمیشہ نوٹ کریں، دعویٰ جیسا ہوگا جواب دعویٰ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ یہاں پر موضوع کلیئر ہے علم غیب مصطفیٰ پر کہ آیا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں عطا کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ عطا نہیں کیا تو وہ اپنا جواب دعویٰ لکھ کر کے دے اور بات کو شروع کرے۔ پہلے جواب دعویٰ ہو جائے گا، اس کے بعد شرائط اور اصول مناظرہ کے تحت طے کیے جائیں گے، وہ بھی مناظرین کے درمیان، اور اصول گفتگو کے ادب بھی انشاءاللہ تعالیٰ طے کیے جائیں گے، اور وقت مقررہ پر بات بھی ختم کی جائے گی۔ پوری رات گفتگو نہیں ہوگی، اس کا ٹائم فکس کیا جائے گا کب سے لے کے کب تک گفتگو ہوگی۔ ارے جناب ابو عبداللہ صاحب، وقت کی نزاکت کو سمجھا کیجئے۔ گھڑی کی سوئیاں جو ہے وہ بھاگتی چلی جا رہی ہے، 11:15 بج چکا ہے۔ وقت کا خیال رکھا کریں، انسان کو سونا بھی پڑتا ہے، ورنہ زیادہ رات کو جاگنا صحت کے لیے مضر بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ بتا دیں کہ میرے دعوے پر آپ کی طرف سے کون مناظرہ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی مولانا شبیر صاحب، میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسی کے مطابق شرائط اور دوسری چیزیں پیش کی جا سکیں۔ یہ لیجئے جناب، مفتی عمیر دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کو ابھی تک موضوع ہی پتہ نہیں ہے۔ تو میں جناب عبداللہ صاحب سے کہوں گا کہ جناب آپ نے پھر مجھ سے پہلے وقت میں دعویٰ لکھوایا کیوں تھا، جب آپ نے ہمارے دعوے کو جو ہے اپنے مناظر تک پہنچایا ہی نہیں؟ پھر ساری باتیں ان سے ہی کرنی تھی تو پھر ان کے سامنے ہی دعویٰ لکھایا جاتا، بہتر رہتا نا یار۔ مولانا شبیر صاحب، مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کی عقل فہمی اور سمجھ فہمی پر۔ مولانا یہاں پر دو موضوع پیش کیے گئے ہیں، ایک حفظ الایمان کی عبارت اور ایک علم غیب۔ اب دونوں میں سے کون سے پہ گفتگو کرنا ہے؟ میرا تو مقصد یہ تھا پوچھنے کا۔ بات کو سمجھیے، اس کے بعد کچھ آگے بولیے۔ جناب عبداللہ صاحب، آپ سے ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ دعویٰ لکھ دیں، ہم اپنے مناظر کو پیش کریں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے دو دعوے گئے دو موضوع پر۔
ایک تو آپ کے علماء کی عبارت پر، تخصیص کے ساتھ حفظ الایمان کی عبارت پر، اور ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر۔ اب جب ہماری طرف سے دو دعویٰ ہے تو آپ کی طرف سے بھی دو جواب دعویٰ آئے گا۔ جب ہماری طرف سے دو مناظر ہے تو آپ کی طرف سے بھی دو مناظر ہوں گے۔ یہ بات آپ کو قابل غور کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ نے جو ہے ایک مناظر پیش کیا ہے، اب وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، تو یہ تو جناب غلط بات ہے نا یار۔ یہ باتیں ساری چیزیں آپ کو پرسنل میں کر لینی چاہیے تھی۔ جناب عمیر دیوبندی صاحب، آپ مجھے میرے عقل کی دہائی دے رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے عقل کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ جس موضوع پر دعویٰ دیتا ہے وہ بندہ اسی موضوع پہ گفتگو کرے گا نا۔ آپ کو یہ اتنا پتہ نہیں ہے اور آپ جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں میرے عقل کی مجھے دہائی دے رہے ہیں۔ میں تو آپ کے عقل کی دہائی دوں تو بات صحیح رہے گی۔ چلیے خیر مولانا شبیر صاحب، آئیے اب مدعے پہ بات کرتے ہیں۔ جب آپ تیار ہو گئے ہیں علم غیب پر بات کرنے کے لیے، پھر آئیے میں جو ہے دعویٰ آپ نے جو دیا ہے، دعوے سے قبل جو ہے شرائط پر بات کرتا ہوں اور آپ کے سامنے شرائط بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دعوے پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ جناب عالی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کے منتظم مناظر نے ہم سے دعویٰ کا مطالبہ کیا، اسی طریقے سے میں آپ سے جواب دعویٰ کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ آپ میرے دعوے کو پڑھ لیجئے اور اس دعوے کے مطابق آپ جواب دعویٰ لکھ کر کے سینڈ فرمائیں، وہ بھی تحریراً۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم شرائط پر گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مولانا شبیر صاحب رضا خانی، آپ نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے، لکھا ہے آپ نے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا۔ مولانا یہ جو دعویٰ ہے آپ کا، یہ دعویٰ آپ کا کیسا ہے؟ یہ تو مطلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا۔ پہلے آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا تو دعویٰ جو ہے آپ کے عقیدے کے مطابق ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کا عقیدہ تو کلی علم غیب کا ہے، اور یہاں پر تو کلی کا سوال ہی نہیں ہے، آپ نے تو مطلق لکھ دیا ہے۔ اس لیے آپ کی ہی عبارات کی روح سے یہ دعویٰ تو آپ کا بنتا تک نہیں۔ تو پہلے آپ اپنے دعویٰ کو صحیح فرمائیں، یا پھر آپ نے جو اس میں لکھا ہے آپ اس کی وضاحت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں جواب دعویٰ دیتا ہوں۔ جناب عمیر دیوبندی صاحب، یہی ہوتا ہے دیا بنا، جواب دعویٰ لکھنے میں بس یہی ہلے بہانے کرتے ہیں۔ جناب یہاں پر بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں، اس میں دو جز ہے، عطا کیا یا نہیں عطا کیا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ عطا کیا، اور ہم عطائی علم غیب کے قائل ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہمارے پورے مسلک کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جواب دعویٰ لکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات ہوگی۔ آپ دعوے کے مطابق جواب دعویٰ لکھیں۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا؟ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں تو پھر بات ختم ہو جائے گی، اس پہ مناظرہ نہیں ہوگا، میرے اس دعوے پہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں کیا، تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے، اور مناظرہ اسی بات پر ہوتا ہے جس میں جانبین میں اختلاف ہو۔ یا تو آپ میرے دعوے میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا،
آپ اگر میرے اس دعوے سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ کر کے دے دیں، اس پہ مناظرہ نہیں ہونا ہے، اور اگر آپ ان کے منکر ہیں کہ عطا نہیں کیا تو پھر آپ جواب دعویٰ لکھ کر کے دیں۔ جی مولانا شبیر رضا خانی صاحب، آپ نے کہا کہ اس دعوے کے دو جز ہیں، علم غیب عطا کیا کہ نہیں۔ مولانا یہاں پر آپ کس بات پر بحث کرنے آئے ہیں؟ آپ آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اس پر بات کرنے آئے ہیں؟ اگر آپ اس پر بات کرنے ہیں تو آئیے میدان میں، آپ اپنا دعویٰ جو ہے متفقہ دعویٰ پیش کریں، اور اپنی جو آپ کے علماء کرام ہیں ان کے دعوے انہوں نے جو لکھا ہے اس کو پیش فرمائیں۔ اس کے بعد یہ عطائی ہے کہ غیر عطائی ہے کیا ہے، ساری باتیں اسی بیچ میں آ جائیں گی، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ۔ اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ جو ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں، آپ جو ہے سیدھی بات فرمائیں، آپ اپنا عقیدہ لکھیے۔ یہاں پر آپ کا جو عقیدہ ہے اب اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی کہ علم غیب آتا ہے کہ نہ، کہ غیر آتا ہے۔ مولوی عمیر دیوبندی صاحب، الٹی بات آپ کر رہے ہیں، الزام میرے سر تھوپ رہے ہیں۔ واہ بھائی کیا بات ہے، قربان جاؤں آپ کے ہلے بہانے پر۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے اس دعوے سے اختلاف رکھتے ہیں یا آپ میرے دعوے سے اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ اگر اتفاق رکھتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر کے دے دیجئے، اگر انکار کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں تو آپ جواب دعویٰ لکھ کر کے دے دیجئے، بات ختم ہے۔ میں نے تو کہا نا بھائی کہ مناظرہ کب ہوگا؟ جب اختلاف ہوگا جانبین میں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ عطا کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں، عطا کیا کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب، تو آپ وہ لکھ کر کے دے دیں، مناظرہ نہیں ہونا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے دعوے سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ جواب دعویٰ لکھ کر کے دیں۔ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں جناب، پلیز مہربانی کر کے، بڑی مہربانی آپ کی، جتنی جلدی ہو سکے دعوے کے مطابق جواب دعویٰ لکھ کر کے دیں۔ شبیر رضا خانی صاحب، مولانا میں نے آپ کا یہ عقیدہ جو آپ نے بیان کیا ہے، چلیے خیر ٹھیک ہے، میں جو ہے آپ کیا کہتے ہیں بات فالتو طویل ہوتی جائے گی، اس لیے میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بات پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، میں نے بھیج دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ذاتی طور پر علم غیب حاصل ہے، نہ تو عطائی طور پر حاصل ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخبار غیب، انباء غیب، اطلاع غیب حاصل ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی کی وضاحت موجود ہے۔ رہی بات یہ کہنا مولانا شبیر صاحب کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی طور پر علم غیب حاصل ہے، ہم کہتے ہیں کہ علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ علم غیب تو ہوتا ہی وہ ہے جو ذاتی ہو۔ عطائی طور پر جو علم ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں کہلاتا، بلکہ وہ اخبار غیب، انباء غیب، اطلاع غیب ہے، اور علم غیب ہوتا ہی وہ ہے جو ذاتی ہے۔ اور انشاءاللہ موقع آئے گا تو ہم اس کو جو ہے شبیر رضا خانی صاحب کی کتابوں سے، ان کے گھر کی جو کتابیں ہیں اس سے ثابت کر دیں گے۔ اب جو ہے یہ جواب دعویٰ پیش کر دیا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آئیں شرائط پر بات کر لی جائے، اس کے بعد اس پر بات ہو۔ جناب عمیر دیوبندی صاحب، آپ نے اپنا دعویٰ لکھا ہے، آپ نے میرے دعوے کے مطابق جواب دعویٰ نہیں لکھا۔ آپ سے پھر کہتا ہوں، آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ سوال یہ ہے
کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ میں نے دعویٰ کیا لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا۔ آپ کو اگر میرے دعوے سے اتفاق ہے تو آپ اتفاق لکھ دیں، آپ کو اگر اختلاف ہے تو آپ کو جواب دعویٰ یوں لکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ اتنا لمبا چوڑا جواب دعویٰ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو علم غیب عطا کیا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ جواب دعویٰ یوں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دعوے پر صرف اپنے گھر سے نہیں، صرف قرآن و حدیث سے نہیں، بلکہ اپنے مخالف یعنی جماعت دیابنا کی کتاب سے بھی ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر رضا خانی صاحب، حیرت ہے آپ کے اوپر، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے جواب دعویٰ اتنا لمبا چوڑا لکھ دیا اور فلاں فلاں اور وغیرہ وغیرہ۔ مولانا جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ ایسا لکھنا چاہیے، تو وہ بات اس کے اندر تو موجود ہے۔ اب اگر آپ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور عناد پر آ جائیں تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ اس کے اندر تو وہ بات موجود ہے۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو کہیں میں وہی لکھوں۔ میں نے اپنا جواب دعویٰ لکھا، اور جو چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ذاتی طور پر علم غیب حاصل ہے اور نہ ہی عطائی طور پر۔ جب عطائی میں نے کہا نہ ہی عطائی طور پر حاصل ہے، تو آپ نے جو کہا کہ عطائی حاصل تھا یا نہیں تھا، اس کا سیدھا جواب تو ہو ہی گیا۔ اب مزید یہ کرنا کہ آپ ویسا لکھو، یہ صرف ہٹ دھرمی اور عناد ہے اور کچھ نہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، بڑی مہربانی آپ سے بڑی ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ساری باتیں جو موجود ہیں، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور جو مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، وہ بات اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آپ وقت ضائع نہ کریں اور بات آگے لے چلیں۔ جناب عمیر دیوندی صاحب، وقت تو آپ برباد کر رہے ہیں، الزام میرے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ قربان جاؤں یار آپ کی اس گفتگو پر۔ جناب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ اللہ نے عطا کیا کہ نہیں؟ رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ اللہ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ یہ سمجھ رہے جملہ؟ اللہ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا۔ آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کو یہ جواب دعویٰ دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر رضا خانی صاحب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق ہیں آپ کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو علم غیب عطا کیا یا نہیں۔ ارے مولانا، میں نے لکھا تو ہے اتنا صاف، وقت ضائع آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے صاف طور پر، اتنا واضح طور پر میں نے اپنی بات لکھ دی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو ہٹ دھرمی اور ضد جو ہے وہ لاحق ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ رضا اسی وقت کہلائیں گے جب آپ ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم ہوں اور اڑے رہیں۔ میں نے کیا کہتے ہیں لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ذاتی طور پر حاصل ہے، نہ عطائی طور پر حاصل ہے۔ اور ظاہر سی بات آپ کا یہ کہنا کہ اللہ نے عطا کیا کہ نہیں، مولانا اور کون دے گا علم غیب؟
اخبار غیب، انباء غیب، اطلاع غیب کون دے گا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے حاصل کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے دینے سے اور اللہ رب العزت کے اطلاع سے، اللہ کے خبر دینے سے ہی تو حاصل ہوگا نا، ایسے تو نہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس میں ہی اتنا آپ کا کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑا ہونا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کان چاہے ادھر سے پکڑے چاہے ادھر سے پکڑے، چاہے سیدھے پکڑے چاہے پیچھے سے گھما کے کان پکڑے، بات تو ایک ہی ہوگی نا حضرت۔ جناب عمیر دیوبندی صاحب، آپ گھما پھرا کے بات نہ کریں۔ انباء غیب، اخبار غیب، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اخبار غیب سے ہوگا، انباء غیب سے حاصل ہوگا، تو پھر آپ ادھر عطائی کے قائل بھی ہو رہے ہیں، اور پہلے جز میں نہ عطائی ہے نہ ذاتی ہے میں انکار بھی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ ایسا جواب دعویٰ دیں جو آپ کی جماعت کا متفقہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کی جماعت کا متفقہ جواب دعویٰ ہو، آپ ایسا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں اخبار غیب کے ذریعے سے ملے گا، انباء غیب کے ذریعے سے ملے گا، کیا ملے گا؟ بھائی آپ ادھر ادھر نہ گھمائیں، آپ سیدھا سیدھا سا جواب دعویٰ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا یا نہیں۔ اس میں ذاتی کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ ذاتی کو کیوں لاتے ہیں بیچ میں؟ ذاتی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف عطائی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب عطا کیا کہ نہیں۔ میں نے اپنی جماعت کا متفقہ عقیدہ لکھا ہے، آپ اپنی جماعت کا متفقہ عقیدہ لکھ کر کے یہاں دیں۔ سامعین ذی احتشام، گروپ کے تمام ممبران، مولوی عمیر دیوبھنگی نے یہ بات کہی کہ میرا جو جواب دعویٰ ہے وہ ہماری جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ میں نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم اپنی جماعت کا متفقہ عقیدہ پیش کرنا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے جو جواب دعویٰ لکھا ہے وہ ہماری جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ تو اگر آپ کی جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مولوی مرتضی حسن چاند پوری نے توضیح البیان میں جو یہ لکھا ہے کہ بعطاء الہی حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ بعطاء الہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ علم غیب حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ علم غیب حاصل ہے۔ کیسے حاصل ہے؟ بعطاء الہی حاصل ہے۔ آپ کا دعویٰ تو ٹوٹ گیا جناب، آپ کا جواب دعویٰ ٹوٹ گیا۔ اس لیے آپ ایسا جواب دعویٰ لکھیں جو آپ کی جماعت کا متفقہ ہو۔ اور آئیے میں آگے اور بتاتا ہوں کہ آپ کا جواب دعویٰ ناقص ہے، اس لیے کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کتابچے کے اندر علم غیب کی دو قسمیں کی ہے۔ کیا؟ کہ پھر دریافت طلب امر یہ کہ اس سے مراد کل علوم غیبیہ ہے یا بعض علوم غیبیہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ کے مولوی صاحب علم غیب کی دو قسم کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مولوی صاحب نے علم غیب کی جو یہاں دو قسمیں کی ہے وہ ذاتی کی ہے یا عطائی کی ہے؟ تو پتہ چلا آپ کا جواب دعویٰ آپ کی جماعت کے مطابق متفقہ نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جناب عمیر دیوبندی صاحب آپ کی قوت سماعت ختم ہو چکی ہے یا قوت ادراک ختم ہو گئی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نے اطلاع غیب کی 3 قسمیں کر دی، نہیں جناب، میں نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو دیکھیے ذرا
جتنے بھی سامعین ہیں، گروپ کے ممبران ہیں، جو رضا خانی ہیں اور جو دیوبندی ہیں، سب سنیں کہ مولانا شبیر رضا خانی صاحب جو ہے وہ کافی غصے اور جوش میں آ گئے، اور ان کا انداز بیان اور تکلم کا جو انداز تھا وہ بدل گیا، اب دیوبندی سے دیوبھنگی بنا ڈالا۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب آئیے ذرا، میں آپ نے جو بات کہی، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی عبارتیں پیش کریں گے مولانا۔ اب ایک عبارت پیش کی، اس میں بھی کیا کہتے ہیں وہ مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر اس کے بعد حفظ الایمان کی بات پیش کری۔ مولانا ویسے تو اگر میں پیش کروں، انشاءاللہ یہ جو آپ نے بات پیش کی نا، عطائی حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے، آپ کے علماء نے لکھا ہے، یہ لکھا ہے فلاں فلاں، وہ تو انشاءاللہ میں بعد میں اس کا جواب، جب مناظرہ شروع ہوگا، آگے بات چلے گی، تو انشاءاللہ میں جو ہے اس کا جواب دوں گا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مولانا آپ ذرا ہوش سے کام لیجئے۔ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا نا، وہ خود آپ کا متفقہ دعویٰ نہیں ہے مولانا۔ اٹھا کے دیکھیے اپنے حکیم الامت کی کتاب جاء الحق، اس کے اندر خود اس نے لکھا ہے کہ جو عطائی ہو وہ علم غیب ہے ہی نہیں، جو عطائی ہو وہ علم غیب ہے ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے جاء الحق والے نے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب کی نسبت اپنی جانب پسند ہی نہیں تھی، اور آپ نے تو یہاں علم غیب کی نسبت کر ڈالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور آپ کی ہی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو عطائی ہو وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے جاء الحق کے اندر۔ انشاءاللہ وقت آئے گا نا تو وہ حوالہ بھی پیش کر دوں گا، گھبرائیں نہیں۔ علم غیب تو میں پہلے سے خود یہ بات کہہ رہا تھا کہ علم غیب تو ہوتا ہی ذاتی ہے، عطائی جو ہوتا ہے وہ علم غیب ہے ہی نہیں۔ کتنی مرتبہ یہ بات بولوں گا حضرت؟ اور آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہیں کہ اطلاع غیب کی آپ نے 3 قسمیں کہی۔ مولانا میں نے کب یہ بات کہی کہ آپ نے ایسا کہا ہے؟ آپ وہ وائس بھیجیں کہ میں نے آپ یہ کہا ہو کہ اطلاع غیب کی 3 قسمیں آپ نے کہی ہیں۔ تمام گروپ کے ممبران سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں یہ ان کا جھوٹ ہے، مولانا شبیر رضا خانی صاحب کا۔ میں نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اطلاع غیب کی انہوں نے 3 قسمیں کر دی ہیں، میں نے یہ بات کہیں نہیں کہی۔ اور مولانا جو آپ نے مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات نقل کی ہے، اس کو بھی اگر بہتر سمجھیں آپ تو اس کا اسکین دے دیں، حالانکہ یہ رسائل چاندپوری میرے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ اسکین دیجئے اس کا، اور حفظ الایمان کا بھی اسکین دیجئے، دونوں کا اسکین دیجئے۔ اور مولانا شبیر صاحب ایڈ کریے نا، کیوں؟ گروپ میں جب کیپیسٹی ہے تو اس کو ایڈ کیا جائے، جو جو حضرات سننا چاہ رہے ہیں مناظرہ، کیا ان کو منع تھوڑی کریں گے؟ ایڈ کریں گے۔ آپ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے یہاں آئے ہیں تو سب کو آنے دیجئے جو لوگ آ رہے ہیں۔ اور رہی بات جو آپ کے جو ممبران ہیں نا گروپ کے، آپ ان کو ذرا سمجھائیے اپنے چیلوں کو کہ بیچ میں نہ بولیں تو بہتر ہے، ایسا نہ کریں، پھر ہم نے اپنے لوگوں کو سب کو منع کر رکھا ہے، پھر ہم لوگ کریں گے تو پھر آپ کو برا لگ جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس پر کنٹرول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام سنی ممبران اور گروپ کے تمام دیگر شرکا، آپ تمامی حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ اس مرتبہ مولوی عمیر دیوبندی بھنگی کو بڑی لفظ بھنگی سے تکلیف ہو گئی، اور یہ لفظ استعمال کرنے پر آپ نے مجھے مجبور کیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو دیوبندی کہہ رہا تھا، آپ مجھ کو بریلوی کہہ سکتے تھے، آپ نے مجھے رضا خانی کہا، اس لیے میں نے آپ کو دربھنگی اور بھنگی کہا۔ میں آپ کو دیوبندر بھی کہہ سکتا ہوں، آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا اصول ہے جیسے کو تیسا۔ ہاں جناب، اب پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کا جواب دعویٰ آپ کی جماعت سے متفقہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے عبارت پیش کر دی کہ آپ کے مولوی مرتضیٰ حسن چاندپوری لکھتے ہیں کہ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل ہے۔
ہمارا دعویٰ تو آپ کے گھر سے ثابت ہے جناب، اور آپ کا جواب دعویٰ آپ کے گھر سے ٹوٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے حفظ الایمان کتابچے کی بھی عبارت پڑھ کے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کے مولوی اشرف علی تھانوی علم غیب کی دو قسم کر رہے ہیں، کل اور بعض۔ آپ مجھے بتائیے کہ علم غیب کی آپ کے مولوی نے جو دو قسمیں کی ہے، ذاتی کی ہے یا عطائی کی ہے، آپ کا دعویٰ آپ کے گھر سے ٹوٹ رہا ہے۔ بات رہی آپ نے جعل حق کی تو اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جعل حق کا وہ باب ہی اس بات پر لکھا گیا ہے کہ بعطائے الہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اب آپ جو ہے یہ دونوں اسکین بھی دیکھ لیجئے اور اپنے جواب دعویٰ کو بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ کا کرم ہے، آج سنی کے اس خادم نے آپ کے جواب دعویٰ کو آپ کے گھر سے توڑ دیا، اور آپ میرے دعوے کو اگر توڑنا چاہتے ہیں تو میرے کسی اکابر کی ایسی عبارت پیش کریں جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ رسول کریم کو بعطائے الہی علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اب آپ نے جب گروپ کے ممبران کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے بڑے بڑے اکابر کو چھوڑ دیا ہے، اس کے منہ پر آپ نے تماچا کھینچ دیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جو عطائی ہوتا ہے وہ علم غیب ہی نہیں ہوتا، جبکہ آپ کے مرتضی حسن چاند پوری صریح الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اور میرا یہی دعویٰ بھی تھا کہ بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ اب آپ کا کیا فتویٰ ہے آپ کے چاند پوری پر جو عطائے الہی سے رسول کریم کے علم غیب کا قائل ہو، اس پہ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں، وہ فتویٰ بھی واضح کر دیں گے۔ اور وقت چونکہ ختم ہو گیا، 12 سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، آج کے لیے انشاءاللہ تعالی یہیں پہ ہم گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔